السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو پاکستان کرکٹ میں جو ہے بہت چال آ چکا ہے، بہت ساری چینجز ہوئے ہیں۔ ذکا اشرف صاحب کو تو میں تو نہیں مانتا کہ یہ کوئی کرکٹ کی تھنکنگ رکھنے والا بندہ ہے، کیونکہ جس طرح کی یہ ڈیسیجن اور چولیاں مار ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کوئی چیئرمین ہو سکتا ہے اور اس طرح کے ڈیسیجن لے سکتا ہے۔ اس نے کمیٹی بنا کر جو ممبر بٹھائے ہیں اپنی کمیٹی میں ایز اے ایکسپیرینس کے، ان سے کوئی سجیشن لے کے ہمیں کرکٹ کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے ورلڈ کپ کی اتنی شرمناک شکست اور شرمناک پرفارمنس کے بعد اب کیا ڈیسیجن ہمیں لینا چاہیے۔ تو اس نے جو پینل بٹھایا ہے وہی پینل اس نے اپنے آپ کو سلیکٹ کر دیا ہے۔ بس اس نے حفیظ کو انوائٹ کیا، اب وہ حفیظ جو ہے اپنے ہیڈ کوچ بھی بن گئے ہیں اور ٹیم کے ڈائریکٹر بھی بن گئے ہیں۔ اس نے وہاب ریاض کو وہاں پہ بلایا میٹنگ میں، اب وہاب ریاض جو ہے ہمارے چیف سلیکٹر ہیں جی۔ اور وہاں پہ جب بات کی جائے تو اتنے سینئر پلیئر جن کو کوچنگ کا ایکسپیرینس ہے، محمد یوسف، انہوں نے ان کو جو ہے انڈر 19 کا کوچ بنایا ہے۔ اور محمد حفیظ کی بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ محمد حفیظ نے کبھی انڈر 19 ٹیم کی بھی جو ہے کوچنگ نہیں کی، ہی ہیز نو ایکسپیرینس، تو ان کے پاس کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کی کوچنگ کر سکے۔ اور سعید اجمل کو انہوں نے اسپن بالنگ کوچ بنایا، جبکہ عمر مقبول کو جو ہے فاسٹ بالنگ کوچ بنایا۔ تو یہ تو کسی حد تک بہت اچھا ڈیسیجن ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ سعید اجمل جو ہے ورلڈ کلاس اسپنر تھا، اور ہمارے پاس جو ہے ورلڈ میں جو اسپن کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم سعید اجمل کی وجہ سے جانی جاتی تھی، اب وہ جو ہے کہیں لیک کر رہی ہے اسپن اٹیک کی وجہ سے۔ اب جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے میں بھی تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ ہمیں جو ہے اسپنرز کی طرف سے جو ہے زیرو ایفرٹ دیکھنے کو ملی، نہ کوئی انہوں نے وکٹس حاصل کی، نہ کوئی امپیکٹ فل پرفارمنس دی ہے۔ تو اسپنر جو تھا ہمارے ہارنے کی وجہ تھا، بیسیکلی جو مین رول تھا وہ اسپنرز ہی تھے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے مسلسل فیلئر کا شکار ہو رہا تھا۔ فاسٹ بولر بھی تو یقیناً پرفارم نہیں کر رہے تھے، لیکن جہاں پہ اسپنر کا ایڈوانٹیج تھا، وہاں جہاں اسپن کو بول کرنا چاہیے تھا، جہاں دوسری ٹیمز جو ہیں وکٹس لے کے دے رہی تھیں، وہاں ہمارے جو ہے اسپنرز ٹوٹلی ناکام ہوئے۔ تو محمد یوسف کو انہوں نے، جو کہ موسٹ ایکسپیرینسڈ پرسن ہے پاکستان نیشنل ٹیم کی بھی وہ کوچنگ کر چکے ہیں، انہوں نے ان کو انڈر 19 کی کوچنگ کے لیے رکھا ہے، اور سہیل تنویر کو جو ہے چیف سلیکٹر بنایا ہے انڈر 19 ٹیم کا۔ تو شان مسعود صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نہ ان کی کوئی کیپٹنی کا ایکسپیرینس ہے، نہ ان کی کوئی پرفارمنس ہے، نہ کوئی ان کی بیٹنگ ایوریج ہے، تھرڈ کلاس پلیئر ہے، اور یہ ان کو ڈائریکٹ اٹھا کر، جو بندہ 20 ممبرس کے اسکواڈ میں بھی نہیں ہے ورلڈ کپ کے، آپ اس کو ورلڈ کپ کے فوراً بعد جاتے ہیں بھائی گھر سے اٹھا کر اس کو ٹیم میں لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لو جی آپ تو کیپٹن بن گئے ہو، اور اس کو بھی کہتے ہیں وہ کہ میری سلیکشن ہو گئی، ہاں بھائی میری سلیکشن ہو گئی۔ تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ لوٹریاں لگ رہی ہیں، پتہ نہیں پاکستان کرکٹ میں پتہ نہیں کیا ہے، کوئی بندہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ایسے ٹیم میں سلیکٹ ہو جاتا ہے، کیپٹن بھی بن جاتا ہے۔ اور جہاں تک رہی آپ کیپٹن پریویس کیپٹن کی بابر اعظم کی، تو بابر اعظم کو جب انہوں نے سلیکٹ کیا تھا، بہت ساری اس نے مسٹیکس کی ڈیسیجن میکنگ میں ہر جگہ، تو تب ان کا یہی رد عمل تھا کہ یہ جو ہے کرکٹ کھیلتے کھیلتے کیپٹنی کرتے کرتے جو ہے سیکھ جائیں گے۔ تو 4 سال انہوں نے کیپٹنی پہ اس پہ انویسٹ کیا۔ جب ان کی باری آئی کچھ ایکسپیرینس گین کرنے کی، ایک ورلڈ کپ میں اس نے لیڈ کیا، وہاں پہ بہت ساری غلطیاں کی ہیں، لیکن ایشیا کپ میں بھی اس نے کیپٹنی کی ہے، ورلڈ کپ بھی 2-3 کھیل چکا ہے۔ جب باری آئی اس کے ایکسپیرینس گین کرنے کی، 4 سال کا ٹینیور اس نے لگایا کیپٹنی پہ، انویسٹ کیا اپنی مسٹیک سے، جب لرن کرنے کا ٹائم آیا تو آپ نے اٹھا کے اس کے باہر پھینک دیا اور ایک نئے بندے کی لوٹری لگا دی۔ تو یہ لوٹری ہی ہے ایک قسم کی کہ جس بندے کی نہ کوئی پرفارمنس ہے، نہ کیپٹنی کا ایکسپیرینس ہے، نہ اس بندے کی ماڈرن کرکٹ میں جگہ بنتی ہے۔ آپ اس کا اسٹرائک ریٹ جا کے دیکھیں، وہ او ڈی آئی میں بھی ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا ہے، تو ٹیسٹ کرکٹ میں آپ اس کو کھلائیں، آپ اس نے ٹیسٹ کرکٹ کا بھی کپتان بنا رہے ہیں، اس کو او ڈی آئی کرکٹ کا بھی کپتان بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ پی سی بی نے جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کو خدا حافظ کہہ دیا، کیونکہ ان کے نہ کوئی انٹرسٹ ہے اس ٹیم میں، اور نہ اس ملک کے ساتھ یہ اتنے سنسیئر ہیں کہ وہ سنسیئر اور میرٹ پر جو ہے ڈیسیجن لیں، کیونکہ میرٹ یہاں پر ہے نہیں، یہاں ہے ڈنڈے والی بات، جس کا ہولڈ ہے اسی کے بندے آئیں گے، ٹھیک ہے، جس کی وہ کہتے ہیں نا لاٹھی اسی کی بھینس۔ تو یہی کام چل رہا ہے، اور اس کا یار آ رہا ہے ٹیم میں، اس کا یار آ رہا ہے، اسی طرح ہو رہا ہے، سلیکشن بھی اسی طرح ہو رہی ہے، کوچز بھی اسی طرح آ رہے ہیں، کوئی میرٹ ہے نہیں، اور جس کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے نہ کوچنگ کا نہ فاسٹ بولنگ کا، آپ ان کو کوچز لگا رہے ہیں۔ اور آپ نے اس سے پہلے بھی ایک کوچ وہ لگایا تھا میکی اختر صاحب، آپ اس کو بھاری بھرکم سیلریز پے کرتے رہے ہیں، تو ان جناب کے پاس پاکستان کے لیے اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں آ کر پاکستان ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ڈسکشن کریں۔ وہ جناب آن لائن ڈسکشن کر رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے کانفرنسز کر رہے ہیں، نہ ان کو سمجھ آتی ہے اس کی کمیونیکیشن لینگویج، تو نہ ویسے بھی اس کو سمجھ آنی ہے کہ ویڈیو کال پہ آپ کیا سمجھا سکتے ہیں کسی کو۔ اور آپ پاکستان کے ہیڈ کوچ ہیں،
टीम डायरेक्टर थे, तो वो बंदा बैठ के वीडियो कॉलिंग पे इनको समझा रहा है भाई इस तरह करना है, आप लोगों ने इस तरह करना है। तो ये किस्म का मजाक किया कि किसी भी खुद जब अपने इदारे को सिंसेरिटी के साथ चला नहीं रहा तो बाकी लोग तो इसका मजाक उड़ाएंगे ही। तो इसी तरह मजाक जो है पाकिस्तान क्रिकेट का बनता आया और बनता रहेगा जब तक ये वाइज डिसीजन नहीं लेंगे, बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और कंट्रोवर्शियल डिसीजंस और यारी दोस्ती का जो ये सारा एजेंडा और प्रोपेगेंडा चल रहा है, इनसे बाहर आना चाहिए और जो मुल्क के लिए बेहतर है और जो टीम के लिए बेहतर है आपने उसको सिलेक्ट करना है, चाहे वो जिस रीजन से है, चाहे जिस मज़हब से है। तो आपने उसकी परफॉर्मेंस को देखना है, उसकी एबिलिटी को देखना है, ना कि ये देखना है कि वो बंदा जी एजुकेटेड है। वो एजुकेटेड है तो हम उसका क्या करें भाई, हमने प्रोफेसर थोड़ी लगवाना है, यूनिवर्सिटी नहीं है ये, यहाँ पे हमने क्रिकेट खिलानी है, हमने उसको एक्सपीरियंस देना है, उसने टीम को लीड करना है एज अ लीडर। तो आप ये कह रहे हैं रीज़न के भाई वो जो है पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, कुछ इसकी बात जो है समझा सकता है और अपने प्लेयर्स को कन्वे कर सकता है। तो यहाँ हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ा लिखा चाहिए तो फिर आप ट्रांसलेटर रख लें, वो लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट करके देता रहेगा, या फिर अपनी लैंग्वेज का कोई जो है जो उर्दू स्पीकिंग कोच है जैसे वसीम अकरम है, इस टाइप के अपने लेजेंड्स जो हैं आप कि अपने आप उनको रख लें। फिर तो एज अ ट्रांसलेटर तो आप किसी कैप्टन को नहीं रख सकते ना कि वो पढ़ा लिखा है भाई, लैंग्वेज जानता है और जो है आपको ट्रांसलेट करके देगा। ये कमाल की बात की है, परफॉर्मेंस उसकी टके की ना हो, एक्सपीरियंस उसका हो ना, और उसकी कोई टीम में जगह ना बने, आपने ये बस समझ के रख लेना है उसको भी ये पढ़ा लिखा है, कमाल है। तो करते हैं यही वीडियो एंड, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इसी तरह चलने रहने, जब तक वाइज डिसीजन नहीं होंगे तो इसी तरह चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।